قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين والمشركين والحاسدين والظالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الإمام الحسنين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، بزرگان قوم و ملت اور قبلہ محترم اور وہ تمام افراد جو جستجو حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے سورہ کوثر کے بارے میں، کیونکہ میں نے اس کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ یہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے جس سلسلے سے مجلس ہے. ارادہ تو میرا کچھ اور تھا، لیکن چونکہ میں نے دیکھا کہ مرحومہ کی مجلس ہے تو پھر میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی. اللہ جناب مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ان کے لیے بہترین زاد راہ قرار دے. سلامت رہیں وہ افراد جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے مرحومین کے لیے یہ سب کچھ انجام دیتے ہیں. بیٹی، بہن، ماں، بیوی، یہ چار حصے ایک عورت میں سے نکلتے ہیں. پہلے حصے کا نام ہوتا ہے بیٹی، اسی کے ساتھ دوسرا حصہ ہوتا ہے بہن، اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے بیوی، اور اس کے بعد چوتھے حصے پہ ماں آتی ہے. کیا سسٹم رکھا ہے کائنات نے، ہر اینگل سے چوتھا نمبر کامیاب ہے. غور کر رہے ہیں آپ، ہر اینگل سے کامیاب ہے. بیٹی تھی تو فکر تھی سب کو، اب اس کی کرنی ہے. بہن تھی تو بھائیوں کو فکر تھی، اب جیسے شادی کی تو بیوی ہو گئی تو اب روز کی خبریں آنے لگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یوں ہو گیا. لیکن جیسے ہی ماں بنی اب حدیثوں نے بڑھ کر دامن تھام لیا. دیکھو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. قرآن کیا اٹھا، ان کے سامنے بلند آواز سے مت بولنا، ان کے سامنے لفظ اف تک نہ کہہ دینا. اگر آپ نے اف کہہ دیا تو پتہ نہیں کہ آپ کے لیے کیا ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں. یہ ماں بھی عجیب ہے، یہ بہن بھی عجیب ہے، یہ بیٹی بھی عجیب ہے. بس ایک رشتہ تیسرے نمبر کا ہے جو بہت کم کامیاب ہوا دنیا کے اندر. اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس میں بھی ایک خامی ہے، اس میں بھی ایک کمی ہے. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو تربیت دے دی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیا تو ان کا تیسرا رشتہ بھی بڑا کامیاب گزرا. غور کیجئے گا، جب بیٹی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ جتنے تیری زندگی میں آرام و سکون و آسائش و ناز برداریاں اور جتنا تجھے حکم دینے کا ٹائم تھا اب وہ تیرا ختم ہو گیا، وہ تو نے اپنے گھر کر لیا ہے. اب جس کے گھر جا رہی ہے اب وہاں نہ سوچنا کہ امی کھانا بنا کے دے گی، وہاں نہ سوچنا کہ امی اٹھائیں گی. اب جتنے دن آپ نے آرام کیا ہے اس کو ریٹرن کرنا ہے.
آپ نے 25 سال 20 سال اپنے گھر آرام کر لیا، ناز نخرے دکھا لیے، آپ وہی 25 سال جا کے برداشت کر لو، اس کے بعد لوگ آپ کی مثال دیں گے، بہو ہو تو ایسی ہو۔ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ ایک صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد پر۔ جی سرکار، غور کر رہے ہیں نا؟ بھئی جتنا آپ نے آرام حاصل کر لیا، اب اس کا عوض بھی تو دینا ہے، اس کا جواب بھی تو دینا ہے، اس کا بدلہ بھی تو دینا ہے، اس کا احسان کا جواب بھی تو دینا ہے۔ تو بٹیا آپ نے 20 سال 25 سال گھر پہ آرام کر لیا، اللہ نے تیری نصیب میں تیرا خاوند لکھ دیا، اب 25 سال کا کتنا حصہ تو وہاں برداشت کر لے گی، جتنا حصہ برداشت کر لے گی، غور کیا آپ نے، اتنی کامیابیاں تیرے قدموں کی طرف آ جائیں گی۔ اور 25 سال کے بعد جب انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تو اس کے رخ بدل جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ بس یہی 25 سال کا جو پیریڈ ہے، حالانکہ اسلام نے تو 9 سال کا بتایا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کی کہالت اور جہالت بام عروج پر ہے تو اس پہ بھی 18 سال طے کیا گیا۔ غور کیجئے گا، چھٹے امام کی حدیث تو بیٹی کے متعلق میں نے جو پڑھی ہے، شادی کب کیوں اور کیسے ایک رسالہ نکلا، تو اس میں نے پڑھی تھی، اس میں ہے لکھا ہوا، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ بیٹی کی شادی کب کرنی چاہیے، تو امام نے سر جھکا کے کہا، دیکھیے آپ احترام دیکھیے، کہیں بیٹی کے باپ پہ گرا نہ گزر جائے۔ امام نے کہا، کیا پوچھا آپ نے؟ کہا کہ بیٹی کی شادی کس سن میں کرنا چاہیے۔ اب جملہ سنیے، یہ وہ اسے پتا تھا کہ امام کہیں گے 9 سال میں کر دینی چاہیے، تو ہم امام کو پکڑ لیں گے، تو کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، 9 سال میں تو کوئی بھی کر دیتا ہے، تو شریعت کا حکم ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ اپنی زندگی کا اپنے جسم کے ساتھ پہلی مصیبت اپنے شوہر کے گھر دیکھے۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ممبر پہ زیب نہیں دیتا، میں نے اسے اور دوسرے لفظوں میں ڈھال کے بتا دیا۔ امام نے فرمایا کہ وہ اپنی زندگی کا اپنی زندگی سے دوچار ہونے کا راستہ پہلی بار اپنے شوہر کے دیکھے، تو کیا بات ہے؟ غور کیا آپ نے؟ یہ امام نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، میں نے کتاب بھی بتا دیا آپ کو۔ اب غور کیجئے گا، بیٹی دنیا میں آ گئی تو بیٹی ہے، لیکن بیٹی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ماں پہ ہی نہیں ہے، بھائی پر بھی ہے، باپ پر بھی ہے۔ اگر ہم نے ایک پھول تیار کر دیا، کسی نے پھر اس متعلق امام سے سوال کیا جو عصر حاضر میں چل رہا ہے، کسی ملعون زادے نے آ کے سوال کیا، امام بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات، اور بیٹھے بیٹھے کسی نے سوال کیا، مولا میں نے ایک درخت لگایا ہے، کیا میں اس کا پھل کھا سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا اگر تو نے درخت کو خون سے سینچا ہے تو اس کا پھل کھانا حرام ہے، اور اگر تو نے پانی سے سینچا ہے تو خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ جی دیکھیے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں گفتگو ہو جائے تاکہ میرے اوپر کوئی نہ اٹھے، ویسے اٹھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ ابھی ہم نے سوال داغا تھا، ابھی ہم نے سوال کیا تھا، ابھی ہم نے سوال پہنچایا تھا کسی مجلس میں، تو اس کا جواب پورا تو نہیں ملا تھا، ہم سوچتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، جب تم قرآن کا آیتوں کی تلاوت کرو گے تو کفار و مشرکین کہیں گے وَأَلْغُوا فِيهَا، تم اس میں شور مچا دو تاکہ لوگوں تک قرآن نہ پہنچے، لیکن یہ نہیں پتہ یہ ذکر کہاں ہو رہا ہے، یہاں زبانوں کی طرح دل میں زیادہ ہے، زبان پہ کم ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب عزیز اور جناب محترم اور میرے معزز سامعین ارباب کرم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے ایک دن سوال داغا مومنین بڑھانا سے، پوچھا تھا میں نے، اب جن سے پوچھ چکا وہ خاموش ہو جائے اور جن سے نہیں پوچھا وہ بتا دے، کیونکہ جدید بھی وارد ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ، بقیہ بھی موجود ہیں۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹی سے۔ دیکھیے گا ہم دوسرے راستے کو بھی جانتے ہیں، ہاں کبھی آپ ہی سوچیں کہ ہم نے مولانا سے سن رکھا ہے۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ ظاہری اعتبار سے بتائیں، آپ اندر نہ جائیں۔ نسل چلتی ہے بیٹے سے، کس سے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ نسل چلتی ہے بیٹی سے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔
غور نہیں کر رہے آپ کہیں گے دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہے، بلکہ یہ کہے کہ جیسے لا جبرا ولا تفیض الامر بین الامرین، جیسے انسان ایک پیر اٹھانے پہ مختار ہے دوسرا نہ اٹھانے پہ مجبور ہے، اسی طرح یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جب تک ہماری بیٹی کسی کے بیٹے کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ غور کیا نا آپ نے؟ لیکن قرآن کی نظر میں نسل چلتی ہے بیٹی سے، قرآن کی نظر میں، سماج کی نظر میں بیٹے کی ضرورت ہے، قرآن کی نظر میں نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کی نظر میں بیٹی کی ضرورت نہیں، بیٹے کی ضرورت نہیں، بیٹی کافی ہے، لیکن سماج کی نظر میں کس کی ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت ہے۔ تو آؤ کوئی ایسا گھر دیکھے جہاں بیٹا بھی وہی ہو اور بیٹی بھی اتنی معتبر ہو، جہاں دونوں کفو آ جائیں۔ کفو کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کی بیوی آپ کی کنیز ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کی کنیز ہے تو آپ کی شریعت کہتی ہے اور قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر وزنی بنایا۔ کس کو بنایا؟ مردوں کو۔ وزنی کیسا؟ اب ایسے تھوڑے جیسے شرافت بھائی کو وزنی بنا دیا، خود 55 کلو سے اوپر، اب بھابھی پتہ چلا 28 کلو کی ہے 30 کلو کی، ایسا وزن نہیں۔ وزنی کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں عائد کر دی۔ غور کیجئے گا، وہ دھوپ بھی کرنے بھی جائے گا، وہ مشقت بھی اٹھائے گا، وہ پریشانی بھی برداشت کرے گا، وہ آپ کے لیے نان و نفقہ بھی لائے گا۔ ہم نے آپ کو اوپر مرد بنایا، حاکم بنایا، عورت کو نہیں، مرد کو حاکم بنایا۔ اس لیے بنایا کہ ممکن ہے کہ یہ بات کر سکتا ہے 4 آدمیوں میں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بہرحال ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ کی شادی ہو گئی، اور جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی اب آپ کو شریعت کیا کیا فائدے دے رہی ہے وہ سنیے گا۔ میں رات بھر کا بھی جگا ہوا ہوں، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، آپ میرا تھوڑا ساتھ دے دیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ غور کیجئے گا، یعنی کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی مستحب نماز ادا کر رہی ہو اور آپ کہے کہ مجھے چائے بنا کے دو امیڈیٹلی، فوراً، تو آپ کی شریعت کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ آپ کی عورت نماز چھوڑ دے اور آپ کو چائے بنا کے دی، شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اتنا دنیا میں کوئی کمبخت مرد بھی نہیں ہوگا جو نماز پڑھتے ہوئے کنڈیشن لگائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا لفظ خود شریعت کا ہی نہیں پتا تو اس لیے وہ لگا بھی رہا ہے۔ غور کیجیے گا، جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہر جگہ کائنات میں، ہر جگہ ہر مقام پر عورت کنیزی میں آئی۔ ایک تنہا بیوی ہے جس کا کوئی کفو ہے۔ یہی تو کہا تھا پیغمبر اکرم کو جناب علی، لوگوں نے یہی تو تانا دیا تھا آپ کی نسل منقطع ہو گئی۔ یہ تو نہیں کہا تھا آپ کا خاندان منقطع ہو گیا۔ یہ سلسلہ بھی ہے، خاندان چلتا ہے بنتا ہے بیٹوں سے اور نسل چلتی ہے بیٹی سے۔ غور کیجیے گا، خاندان کس سے بنتا ہے؟ بیٹوں سے بنتا ہے، اور نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹی سے چلتی ہے۔ نسل کے معنی خود چلنا کے ہیں۔ تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر تھی، اب دوسرے کے گھر چلی گئی، اب اس کے بچے تیسرے کے گھر جائیں گے، پھر اس کے بچے چوتھے کے گھر جائیں گے، تو چل گئی کہ نہیں چل گئی؟ یہ ہو گئی نسل کا چلنا۔ خاندان، خاندان کا مطلب ہے پاندان۔ نئی بات پہنچی؟ خاندان کی مثال ایسی جیسے پاندان۔ پتہ نہیں اب کسی کے گھر میں پاندان ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو پاندان ہوا کرتے تھے۔ پاندان میں مولانا صاحب سسٹم یہ رکھا ہے، پاندان میں ایک گلک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، اور سب سے بڑی بیچ میں رکھتے ہیں۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں چھالی ہے۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں کتھا ہے۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں چونا ہے۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں تمباکو ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں الائچی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سونف ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں؟ دیکھیے پوری ساری چیزیں ایک ہی جگہ ہے، آپ اٹھائیے گا تو کیا اٹھے گا؟ پاندان۔ غور کر رہے ہیں؟ تو پاندان کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں اٹھ جائیں گی۔ خاندان کا مطلب ہے کہ ادھر بھتیجا ہو، ادھر بھتیجا ہو، ادھر بیٹا ہو، ادھر پوتا ہو، اور درمیان میں خاندان کا بزرگ ہو۔ اور جب بزرگ بیٹھ جائے
پھر اب کسی کی ہمت نہ ہو کہ یہ اٹھ کے نکلے وہ اٹھ کے نکلے. خاندان کہتے ہی اسے ہے جہاں بزرگی قائم ہو جائے. تو پھر ایک ایسا باپ تلاش کرو نا جو خاندان بھی بنا سکے, اور ایسی بیٹی تلاش کرو جو نسل بھی چلا سکے. تو پوری دنیا میں ایک ہی بیٹا ملا, وہ بیٹا ابو طالب کا بیٹا ملا. ایک ہی بیٹی ملی, وہ بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ملی. دونوں نے مل کے خاندان بھی بنایا, نسل بھی چلائی. یہی تو وجہ ہے دنیا مارنے سے بات نہیں آتی, ہم پیدا ہونے سے بات نہیں آتے. صلوات بھیجے محمد. بھئی خاندان کا مسئلہ یہی تو, اسی تو کہتے ہیں خاندان, یا کسی اور کو کہتے ہیں ایک دادا کی چلنے والی اولاد کو, ایک جگہ ٹھہرنے والے سلسلے کو خاندان کہتے ہیں. ورنہ آپ کہہ دیں کہ آپ سب برادری ہو گئے, آپ تو سب برادری ہو گئے. اب میں برادری ہو گیا, میں کیا بن گیا؟ تم زیدی ہو, ٹھیک ہے. تم کیا ہو بھائی؟ میں موسوی ہوں. آپ کیا ہو بھائی؟ میں صادقی ہوں. آپ کیا ہو بھائی؟ میں جعفری ہوں. آپ کیا ہو بھائی؟ میں تقوی ہوں. آپ کیا ہو بھائی؟ میں نقوی ہوں. اب یہ خاندان کے بدلنے لگے نا, علی سے شروع ہوئے اور یہاں تک آتے بدلتے بدلتے چلے گئے. اب آگے یہ رضوی بھی بدل گئے. یہ کہا کہ رضویوں میاں بتاؤ ذرا, کہا کہ زیدیوں میاں بتاؤ ذرا, کہا کہ موسویوں ذرا بتاؤ میاں. یہ خاندان ہے, لیکن یہ اپنے اتحاد کی وجہ سے نہیں بکھرا. کبھی آپ اس پہ غور کرنے لگے, اس کو بکھرنا ہی پوری کائنات میں ہے. اس لیے کہ جس سے خاندان وجود میں آیا اور جس سے نسل وجود میں آئی, ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری دنیا تک توحید کے پرچم بردار پہنچا دیں. غور کیجئے گا, میں یہی تو کہتا ہوں, میں اس کے علاوہ کہتا بھی کچھ نہیں ہوں. یا تو ہم اولاد فاطمہ ہیں یا ہم دعائے فاطمہ ہیں, تو دونوں کا مرکز فاطمہ ہے. تو مرکز کا مطلب یہ ٹھہر نہ جائے, چلتا رہے, ہر گھر گھر پہنچتا رہے, پیغام پہنچاتے رہو, ہر گھر لے جاتے رہو. اس لیے کہ پوری دنیا میں اللہ نے یہ شرف کائنات میں ہمارے گھر کے علاوہ, ہم تو چیلنج کر رہے ہیں, کسی صحابی کو نہیں دیا, کسی رسول کو نہیں دیا, کسی نبی کو نہیں دیا, کسی امام کو نہیں دیا, کسی پیسے والے کو نہیں دیا, کسی قبیلے کو نہیں دیا. پوری کائنات میں یہ شرف صرف ہمیں ملا, اور اونلی ون ہمیں ملا, ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملا. کیا مولانا وہ کیسے؟ اس لیے کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اس کی بیٹی ہے سیدہ, جس نے کلمہ پڑھوانے میں مدد کروائی, غور نہیں کیا آپ نے, اس کا بیٹا ہے علی مرتضیٰ. غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں تاریخ اسلام داغدار ہے. اگر محسن اسلام ابو طالب کی تصویر ہٹا لی جائے, غور کر رہے ہیں, اور علی کی وفاداری ہٹا لیا جائے, تو پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو صحیح ثابت کر سکے. آدم سے لے کے خاتم النبیین تک ایک مسئلہ سنتے جائیے گا. آدم کی تاریخ پڑھیے گا, وہ داغدار ہے. نوح کی تاریخ پڑھیے گا, وہ داغدار ہے. ابراہیم کی تاریخ پڑھیے گا, وہ داغدار ہے. اسماعیل کی تاریخ پڑھیے گا, وہ داغدار ہے. تعجب نہ کیجیے گا کبھی آپ کہیں یہ کیسا جملہ کہہ رہے ہیں داغدار ہے. ہاں, چھوٹے چھوٹے بند لگے ہوئے, ہر ایک کی تاریخ پر اٹھا کے پڑھیے گا. ایک اکلوتی تاریخ ہے خاندان اور نسل ابو طالب کی اور نسل مصطفیٰ کی. اکلوتی تاریخ ہے جہاں ایک چھوٹا سا دھبا نہیں ملتا. اس لیے کہ کربلا کو ایسے سجا کے بھیجا ہے, ابو طالب نے ایسے تربیت دی ہے کہ بتا دیا بھائی کے لیے بھائی کیسا ہوتا ہے, بہنوں کے لیے بھائی کیسا ہوتا ہے, بھائی کے لیے بہنیں کیسی ہوتی ہیں, بھانجے کیسے ہوتے ہیں. یہ پوری کائنات میں صدقہ ہے حضرت سرکار ابو طالب کی محنتوں کا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جاؤ کسی نبی کی تاریخ لا کے دکھاؤ جو صاف و شفاف ہو. ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات, تو مجھے سمجھا, میری اصلاح کرو. ممکن ہے میں غلط بیان دے رہا ہوں, میں معافی مانگنے کو تیار, میں غلام بننے کو تیار, میں اصلاح کرانے کو تیار. کوئی تو اٹھا کے لاؤ جو صاف و شفاف نظر آتا ہو. ہر ایک کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سسٹم ہے جو آؤٹ ہوا, لیکن یہ طرح خاندان ہے جس کو امت کے لیے تیار کیا گیا. اس خاندان کو پوری دنیا میں بھیجا. بہرحال بات وہیں رہ جائے گی. بیٹی بنی, اور بیٹی بنی تو بیٹی کے بعد کیا بننا ہے؟ بیوی بننا ہے. ایک ایک لمحہ سنتے جائیے گا. بیٹی بنی, اب چونکہ نام بھی میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ بڑے عجیب نام کی مجلس ہے,
مہر فاطمہ ہے حقیقت تو، یہ اور بات ہے کہ سخالت کی بنیاد پہ ہم نے مہر فاطمہ کر دیا، اصل میں تو محال کسرہ ہے نا حضور، زیر آئے گا مہر فاطمہ، کیونکہ باؤ تاؤ کافل آؤ واؤ منزو مسخلا ربا آشا بندا، ان کو معلوم ہے، میرے سرکار کو ان سے پوچھئے گا، یہ حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والے کو مجرور کرتے ہیں، یعنی جہاں کہیں آتے ہیں تو اپنے آخر والے کو زیر کرتے ہیں، آخری حرف کو، تو یہ ہے اصل میں تو مہر فاطمہ، لیکن ہم نے قصالت اور ثقالت کی بنیاد پر مہر فاطمہ کر دیا۔ مہر فاطمہ کا معلوم ہے کیا ہے مہر فاطمہ میں؟ مہر فاطمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زمین میں بہنے والا پانی اور اس سے نکلنے والا نمک، غور نہیں کیا آپ نے، اور ہر ایک کو کہاں جانا ہے؟ زمین میں جانا ہے، اور پوری زندگی ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ دو ہی تو زندگی ہوتی ہے آدمی کی، تیسری بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک زندگی تو وہ ہے جو سانسوں کی ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو سماجی ہوتی ہے۔ کتنی زندگی ہوتی ہے؟ ایک زندگی تو وہ ہے جو سانسوں کی ہوتی ہے، یہ ہو گئی زندگی۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو سماج، یہ اس سے بات کر رہے ہیں مول صاحب، بڑا بے غیرت ہے، بڑا کم ظرف ہے، یہ ہو گئی سماجی زندگی، جبکہ اس نے کسی کو کچھ کہا نہیں بیچارے نے، لیکن سماج نے اسے ایسا بنا دیا کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا اب سماج میں۔ وہ کہتا ہے میں ملنا ہی نہیں چاہتا، ختم کرو، دفع کرو جھگڑا، میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ تو دو زندگی ہیں، اور دونوں زندگی میں مہر فاطمہ کے شامل ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہوں، کسی نے مولائے کائنات کے پاس، روم کے بادشاہ نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ روم نے یا بادشاہ حبش نے، کسی نے مولا کے پاس اپنے ہر بادشاہ کے پاس بھیجا، اس نے پہلے خلیفہ کے، دوسرے کے، تیسرے کے، اب چوتھے خلیفہ کی باری آئی تو ان کے پاس بھی بھیجا، کیونکہ اس نے اپنی توریت میں کچھ پڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی شیشی دے کے بھیجا، اور اس میں کہا کہ کہنے لگے اس میں زندگی لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ متوجہ ہیں آپ؟ لے آؤ گے آپ؟ لے آؤ، تھوڑی سی زندگی دے دو۔ کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے، اور اگر میں نے آج بتا دیا آپ کو تو سب کو دے دیا کرنا، پھر دیکھنا آپ کیا بن جاؤ گے، دوسرے خدا ہو جاؤ گے آپ۔ زندگی وہ دیتے ہیں، زندگی وہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی منع کر دے کہ آپ زندگی نہیں دیتے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مولا کائنات وہ پہلے صاحب کے پاس آیا، انہوں نے کہا مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا زندگی دے دو۔ کہنے لگے کیا لائے ہو؟ کہنے لگے چھوٹی سی شیشی لایا ہوں، اس کے 7 کوڑے مارو، نہ اس کو پتہ، اور 7 اس کے بادشاہ کی طرف سے مارو، 7 اس کے آنے میں اور 7 اس کے بادشاہ کی طرف سے، اسے تاکہ بتائے گا یہ۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے پاگل ہو گیا، شیشی میں کہیں زندگی ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی میں آئی، کوئی دقت نہیں، میرا مسئلہ کلیئر ہو گیا، ابھی میری حکومت کو کوئی آنچ نہیں ہے، کوئی احمق بیٹھا ہے۔ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی مسئلہ، کیا کروں ممبر سے عرض نہیں کر سکتا، نہیں پہنچی بات۔ اس نے کہا میں مطمئن ہوں، اب میری حکومت میں کوئی گڑبڑیشن ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کیا کھاؤ گے؟ روسٹڈ کھاؤ گے، بکرا کھاؤ گے، دمبا کھاؤ گے، اونٹ کھاؤ گے، بادام کھاؤ گے، چاؤمین کھاؤ گے، سب کھاؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا تو نے میری 5 سال تک کی ٹینشن ختم کر دی، اب وہ بیٹھا ہے تو میری حکومت میں کوئی دقت نہیں آئے گی، کیونکہ بیٹھا ہی احمق ہے، جاہل بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا بیٹھا، وہ پھر آیا، وہی شیشی لے کر آیا، اس نے اب دوسرے کو بھیجا۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا مجھے زندگی دے دو، بادشاہ نے یہ بتایا ہے کہ مجھے زندگی دے دو۔ اب جیسے ہی زندگی کی بات آئی تو اس نے کہا زندگی یہاں کہاں ملتی ہے؟ باولے پاگل ہو گیا، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ اس نے کہا بھیجا کس نے ہے تجھے؟ کہا بادشاہ نے بھیجا ہے، اور ایک چھوٹی سی شیشی لے کے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں زندگی لے کر آؤ۔ وہ پھر پیٹا بیچارہ، پھر گیا بادشاہ کے پاس، پھر بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا اور بھی ٹینشن ختم ہو گئی، اب یہ جو دوسرا بیٹھا ہے یہ اس سے بڑا احمق بیٹھا ہے، اس نے تو ہزاروں باتیں بتا دی۔ اب تیسرے کی باری آئی، پھر بادشاہ آیا، پھر اس نے بھیجا، بھائی زندگی نہیں ملی، پھر اس نے وہی کہا خدا کا شکر ہے۔ اب آئی چوتھے کی باری، تاریخ ہے
جو اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں لوگ. جیسے ہی باری آئی وہ بادشاہ کا غلام پھر آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا میرے بادشاہ نے 3 چیزیں پوچھی ہے. ابھی تک بات وہیں تھی, ابھی تک بات وہیں رکی ہوئی تھی زندگی تک. اب کہتا ہے کہ میرے بادشاہ نے 3 چیزیں پوچھی ہیں. کہا کیا کیا پوچھا ہے؟ کہا ایک تو یہ بتاؤ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. غور کیجئے گا, آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں میوے بھی ہے, سب کچھ ملے گا. بھائی ملے گا نہیں چچا, سیب بھی ملیں گے, انار بھی ملیں گے, جس کے لیے آپ تڑپ رہے تھے وہاں سب ملیں گے. اب یہ بتائیے گا جب وہ کھائیں گے تو ٹوائلٹ کہاں جائیں گے؟ جب ٹوائلٹ جائیں گے تو جنت گندی ہو جائے گی. کوئی ایسی مثال دو کہ جو میری سمجھ میں آ جائے. وہ بیٹھنے والے نے کہا دوسرا سوال بتا کیا ہے؟ کہ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جنت میں طوبہ کا درخت ہے جو بہت بڑا ہے, سب پہ سایہ کیے رہتا ہے. دنیا کی کوئی مثال دو. کہ تیسرا سوال بتا کیا ہے؟ کہا میرے بادشاہ نے شیشی بھیجی ہے, اس میں زندگی بنائی ہے. بیٹھنے والا بیٹھ گیا. کہ تینوں چیزیں تو یہ لے کے جانا اور 3 ہماری طرف سے لے جا کر دینا. غور نہیں کیا آپ نے؟ خدا کی قسم دیکھیے یہ وہی تو ہے جو صاحب ظرف ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سخاوت میں, کرم میں یہی تو فرق ہے. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے. بھائی سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے, کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے اور زیادہ دے. اور کیجئے گا دونوں مثالیں دے کے جا رہا ہو. سخی تو دنیا میں آدم تائی بھی ہے, وہ بھی سخاوت کے چرچے کرتا تھا. لیکن کریم کی سنو, جب حسین کے دروازے پر کوئی بیٹا مانگنے آیا, مانگنے نہیں آیا تھا پوچھنے آیا تھا, اس نے مارن کا نانا اس کی قسمت میں اولاد تو نہیں ہے, یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب ایک کام کرتے ہیں نانا آپ دعا کرو, میں آمین کہوں گا, اللہ سنے گا نا ہماری. اب تو دینا شروع کیا. کہ 1 ملے, 2 ملے, 3 ملے. یہ پوچھنے آیا تھا, مانگنے نہیں آیا تھا. انہوں نے دے کے بتایا جن سے تو پوچھنے آیا ہے وہ کریم ہے, وہ بن مانگے دیتے ہیں. ایک صلوات میں مل جل کے محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ غور کیا؟ پھر میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. امام نے فرمایا دیکھیے پتہ نہیں لوگ ذاکرین کیسے پڑھتے ہیں, مجھے ان کا پتہ نہیں. میں اپنا ذمہ دار ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. وہ راہب کو ڈائریکٹ اولاد دے دیتے ہیں اور سننے والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے مجلس تو بہت اچھی پڑھی مولوی صاحب نے, لیکن یار دماغ رسول سے پڑھا دیا یار امام کو. وہ جلد بازی کی وجہ سے چھوٹ مارتا ہے ذاکر, ورنہ بات یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ توریت میں پڑھ کے آیا تھا کہ وقت کے رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ جب کوئی اس سے راہب پوپ اولاد مانگنے جائے گا. اب مسئلہ پھر یہی پیدا ہو گیا. اب اس پہ بھی ایک سوال اور داغ دیتی ہے, عوام باتوں میں بات نکل آئی. مولوی صاحب راہب تو شادی نہیں کرتا, یہ تو روایت ہی جھوٹی ہے. راہب تو شادی نہیں کرتا پوپ تو میں نے کہا بھائی یہ بھی ٹھیک کہہ رہے. تو پھر میں نے کہا مباہلے میں کسی نے کر رکھی تھی؟ جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے ابنا انا و ابنا کو, قرآن کو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم اپنے اپنے لے کے آ رہے ہیں اور تم اکیلے آ جاؤ. لیکن قرآن نے تو دونوں کو برابر بتایا, ابنانا و ابناکم, ہم اپنے لے کے آتے ہیں تم اپنے لے کر آؤ. اچھا کیا کسی اور کا چلنے کا بھی نہیں؟ مولوی ہو تو مولوی کا ہی چلے گا, پڑوس کا بچہ مت لانا, پڑوس کا نہیں چلے گا. آج پڑوسی تو بہت سارے بیٹھے تھے آج رسول کے پاس کہ ہم بھی چلیں. کل لے تو جاتا, میں بھی مجبور ہوں. اس نے یہ کہا کہ گھر گھر والوں کو لے جانا, اس نے یہ کہا کہ گھر والوں کو لے جانا. نہیں بات سمجھے, سچوں کو لے جانا جن پہ تجھے یقین ہو. ابھی غیرت جاگ جانی چاہیے 3 لوگوں کی. بے جب مباہلے میں کوئی دوسرا نہیں گیا تو چادر میں کوئی تیسری کہاں سے آ جائے گی؟ صلوات میں دینا محمد و آل محمد پر. دلی جانے میں 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. کتنے؟ بچہ فریب کھا کے چٹائی پہ سو گیا.
پتھر ابالتی رہی اماں تمام رات. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے. جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مولا سلامت رکھے, اللہ اچھا رکھے, پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کیا لے کر آیا؟ مجھے ایسی جگہ بتاؤ کہ جنت میں کھایا بھی جاتا ہو, پیا بھی جاتا ہو, اور ٹوائلٹ باتھ روم نہ ہو. دنیا کی کوئی مثال دو. امام مسکرائے. امام نے مسکرا کے جناب قمبر کی طرف کہا, یہ ہمیں سمجھ کیا رہا ہے؟ تو جناب قمبر نے بھی بڑا لطیف جواب دیا. خدا کی قسم, تاریخ پڑھیے گا, بڑا لطیف جواب دیا. کہا مولا یہ تو خدا کا کرم ہے کہ یہ آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے, ورنہ اسے تو بیچارے کو اتنی ٹھوکریں لگ گئی تھی, اب تو سوچ کے ہی آیا تھا کہ وہی بیٹھے ہوں گے, یہ اب کہ کوئی ان سے بڑا بیٹھے. غور کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا, ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے دنیا کی کوئی مثال دو. اس نے کہا کہ دیکھو انسان جنت میں رہے گا, کھائے گا, پیے گا, لیکن ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوگی. کہا دنیا کی مثال کیا ہے؟ کہا جیسے بچہ ماں کی شکم میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے بچہ؟ اچھا دیکھیے کیا سسٹم جوڑا ہے خدا کی قسم. دودھ میں بھی جراثیم جا کے ملتے ہیں, دودھ میں بھی سسٹمز ہیں, دودھ میں بھی پوائنٹ آتے ہیں. بتائیے, غور کر رہے ہیں آپ؟ بیوی نے کھائی تھی رات کڑھی, بچے کو زکام ہو رہا. نہیں غور کیا آپ نے؟ کڑھی کھائی تھی بیوی نے, زکام ہو رہا بچے کو. کیلے کھائے تھے بیوی نے, زکام ہو رہا بچے کو. ابھی جب دودھ میں اتنا اثر ہے تو پھر خون میں کتنا اثر ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مولا نے فرمایا بچہ جیسے پیٹ میں رہتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, اسے حاجت نہیں ہوتی, ویسے ہی انسان جنت میں رہے گا, کھائے گا, پیے گا, اسے حاجت نہیں ہوگی. حالانکہ جنت کا مسئلہ میرے معاملے سے الگ ہے. مجھے تو ذاکرین سے بھی اس مسئلے کو سمجھنا ہے کسی دن. خدا کرے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو کہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کروں, ان کے لیے بریانی, کباب, کوفتے اور چلتے ہوئے انہیں لفافے دوں, اور ایک ہی مسئلہ پوچھوں, یہ بتاؤ کون سی جنت میں بھیجو گے مجھے؟ کیونکہ تم ڈائریکٹ جنت میں بھجوا دیتے ہو. قرآن نے تو 7 بتائی ہیں, آپ پتہ نہیں کون سی میں بھیجیں گے. جنت عدن ہے, جنت ماوا ہے, جنت نعیم ہے, جنت فردوس ہے نہیں حضور؟ ہر ایک جنت ہے. کون سی میں جائیں گے؟ ہر ایک کو ڈانٹتا رہتا ہے جنت میں بھیج دے گا. بھائی قرآن نے تو 7 جنت بنائی, آپ کو کون سی میں جانا ہے؟ دیکھا آپ کے جیسے جمعہ ہو رہا تھا ابھی بڑے امام باڑے میں, مولانا نیچے پڑھا رہے تھے, میں اوپر کھڑا تھا. جمعہ تو ہو رہا تھا نا, لیکن مولانا نہیں دکھ رہے تھے. نہیں غور کیا آپ نے؟ مجھے مولانا نہیں دکھ رہے تھے کیونکہ میں اوپر تھا, مولانا نیچے تھے. جبکہ دکھنے چاہیے, نیچے سے اوپر والوں کو دکھ جانے چاہیے, لیکن سامنے کا فرق بہت آ گیا تو نہیں دکھ رہے تھے. میرا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں اس ٹائم عبادت میں تھا کہ نہیں تھا؟ اسی طرح جنت میں سارے عزادار جائیں گے, لیکن یہ پتہ نہیں کون سے طبقے میں جائیں گے. پتہ چلا جن کی وجہ سے تم عزاداری کر رہے ہو وہ تو بیٹھے ہیں 7ویں طبقے میں, اور تم بیٹھے ہو پہلے طبقے میں. جنت کی تمنا مت کرو, قرب جنت والوں کی تمنا کرو. غور کیجئے گا, ان کی تمنا کرو, ان کا قرب حاصل کرو جنہوں نے جنت بنائی ہے, جنہوں نے جنت تیار کروائی ہے, جنہوں نے جنت لی ہے آپ کے لیے. ان کا قرب اختیار کرو, اور ان کا قرب جب تک اختیار نہیں ہو سکتا جب تک دل صاف نہ ہو جائے, جب تک دماغ صاف نہ ہو جائے, جب تک دماغ اور دل کے ریشے میں فتنہ شامل ہے اور موت آ گئی. یہ ایسی ہی موت ہے جیسے دولت والا بغیر حج کرے مر جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک ریشہ برابر بھی اگر دل و دماغ میں فتنہ سمایا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ ایسی ہی موت ہے جیسے پیسے والے کی بغیر حج کرے موت ہو جاتی ہے. پیسے والا اگر حج نہ کرے تو قرآن کہتا ہے وہ کفر کی موت مرا. یہی کنڈیشن اس کی ہے جو دل میں فتنے اور دماغ میں فتنے رکھتا ہے. کوئی بھی ہو,
چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے میری ماں کیوں نہ ہو، چاہے میرا خاندان کیوں نہ ہو، چاہے میری اولاد کیوں نہ ہو، چاہے میں بذات خود کیوں نہ ہو، یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے، یہ تو قانون ہے، اس میں کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ امام نے بتایا کہ وہ کیا ہوگا، بچہ جو جیسے ماں کے شکم میں رہتا ہے ایسے ہی انسان جنت میں رہے گا۔ پوچھا مولا اب ایک بات اور بتا دیجیے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کوئی مثال دے شجر طوبہ کی۔ کہا کہ دیکھو جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، نکلتا ایک جگہ ہے، روشنی پوری دنیا کو دیتا ہے، ایسے ہی طوبہ کا درخت ہے، کھڑا ہوا ایک جگہ ہے، سایہ پوری جنت پہ کرتا رہے گا۔ اب اس نے کہا سنیے گا، بڑے کام کی بات سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ اب آپ پیر بابا بن جائیں گے اس مجلس کے بعد۔ اب آپ زندگی پیک کر کے دینا، اور اللہ کی قسم جو کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے مجھے بتانا۔ اب کہتے ہیں کہ مولا، اب کہتے ہیں یہ تو بتائیے زندگی کا کیا ہوگا؟ کہا کائے میں لینے آئے ہو؟ کہا شیشی نکالی اتنی سی، جیسے ہی اتنی سی شیشی نکالی، امام نے کاسہ آب سے 2 بوند اٹھائی اور اس شیشی میں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد ڈھکن لگا دیا۔ کہا جاؤ لے جاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ کہا یہ کیا ہے مولا؟ کہا جس نے منگایا ہے اس کے پاس دماغ ہے، وہ سمجھ جائے گا زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جو 3 صدیوں سے دیکھتا آ رہا ہے اسے پتہ چل جائے گا، اس نے اپنی توریت میں پڑھی ہے یہ بات، اور دیکھنا اب وہ ہمارے پاس چل کے آئے گا۔ ابھی تک تو تم اکیلے آتے تھے، اب پورے قافلے کے ساتھ آؤ گے۔ جیسے ہی وہ گیا، جانے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے بادشاہ نے زندگی مانگی ہے۔ میں نے پوچھا کائے سے مانگی ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی ہے، انہوں نے پانی کی 2 قطرے ڈال دیے اور کہا جاؤ لے جا کے بادشاہ کو دے دینا۔ بادشاہ اپنی کرسی سے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، یقیناً اب کوئی حقیقی وارث آ گیا ہے جو زمینوں کے راستے سے بھی واقف ہے، آسمانوں کے راستے سے بھی واقف ہے، پانی کی طبیعتوں سے بھی واقف ہے، ہوا کی طبیعتوں سے بھی واقف ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کا مجھے انتظار تھا، جلدی کرو اور فوراً چلتے ہیں۔ کہا یہ تو بتاؤ یہ جواب کیا ہے؟ کہا پاگل یہ جواب اسی کے سامنے سن لینا۔ کہا نہیں آپ بتاؤ۔ کہا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے اور زندگی پانی سے ہے۔ اس نے 2 قطرے دے کے بتا دیا تم اپنا پانی صحیح رکھو تو زندہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تم اپنے پانی کو صاف و شفاف رکھو، جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کا غلط استعمال نہ کرو، اس میں وائکل، اس میں کیمیکل ملا کے نہ پیو، آپ بیماری نہیں ہوں گے۔ آپ صبح سے شام تک 5 لیٹر پانی پیو، کتنا؟ اگر کچھ ہو جائے میں ذمہ دار ہوں۔ اور اب 5 لیٹر میں 2 کوکو کولا کی بوتل پی لو، اگر 40 دن کے بعد یہ نہ کہنا بات نہیں آئی، پانی کا رنگ بدلا ہے، طبیعت نہیں بدلی، صرف رنگ بدلا ہے۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مطلق مضاف ہو جائے تو وضو نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے آپ؟ اگر مطلق مضاف ہو جائے تو وضو نہیں ہوتی۔ کمال کی بات ہے، اے اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی پانی ہے، وہ مضاف بھی پانی ہے، ہم نے اس میں تازہ نیمبو ہی تو چھڑکا ہے، وہ بھی تیرا ہی پیدا کیا ہوا ہے، 2 دانے نکال کے ہم نے 2 بوند اس کی تو ڈالی نیمبو کی۔ کہا نہیں، مضاف ہو گیا، چاہے ذائقے کے اعتبار سے، چاہے بو کے اعتبار سے، چاہے رنگ کے اعتبار سے۔ ہم نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ اس لیے اب اندازہ لگاؤ، جو تمہارے ظاہر میں مضاف برداشت نہیں کرتا وہ تمہارے داخل میں کیا مضاف برداشت کرے گا؟ صلوات بھیجیے گا۔ تو جتنی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں مضاف ہوتی چلی جائیں گی، اتنے ہی ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ہم بیمار ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ڈاکٹر کو پیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسی جواب دیا وہ بادشاہ اپنے اسلحہ کے فوج و فرہ کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد مسجد پہ بیٹھے ہوئے امام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ امام وقت ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ ہی وہ ہیں جن کے پاس ہمارے قبیلے کی باغ ڈور ہے۔ مولا نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا کہ توریت میں آپ ہی کا ذکر ہے۔ جب بادشاہ اس سے سوال کرے گا کہ زندگی کاہے میں ہے،
ہر ایک مار کر بھیجے گا، جو اس میں پانی ڈال کر دے دے سمجھ لے کہ وہ اپنے وقت کا عالم ہے۔ لیکن مولا کائنات 25 سال خاموش رہے۔ کتنے سال؟ یہ جوانوں کے لیے میسیج ہے، بوڑھوں کے لیے نہیں۔ بوڑھوں کے لیے تو چھوٹ ہے، بزرگوں کے لیے تو چھوٹ ہے، جتنا بھائی کر سکتے ہو کر لو۔ جوانوں کے لیے میسیج ہے۔ کتنے سال مولا خاموش رہے؟ کتنے؟ تم 5 دن رہ لو۔ مولا 25 سال خاموش رہے، آپ 5 دن خاموش رہ لو، نہ کسی میں تو ہوگی نہ میں ہوگی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو میں ہو ہی نہیں سکتی۔ 5 دن خاموش رہ لو، کیونکہ ایک خاموشی 1000 کو توڑتی ہے۔ 25 سال کی خاموشی میں پتہ مولا نے کتنے کو توڑے؟ جو زندہ تھے ان کو بھی توڑا، جو مردہ تھے ان کو بھی توڑا، اور آنے والی نسلوں میں بھی توڑتے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ضرور ہیں کہ چوتھے نمبر پہ، لیکن کہتے ہیں کہ سیف اللہ علی ہے۔ غور کیا آپ نے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ بس ذوالفقار علی پہ جچتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ 25 سال مولا خاموش رہے۔ کتنے سال؟ کیا ذوالفقار کوئی لے گیا تھا؟ وہیں تھی؟ کیا طاقت کم ہو گئی تھی؟ حالانکہ طاقت کا لفظ معصومین کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ان کے لیے تو شجاعت استعمال ہوتا ہے۔ طاقت تو جاہل دکھاتا ہے، طاقت تو جاہل دکھاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ جاہل کی پہچان کیا ہے، کہا کہ طاقتور ہوگا۔ کہ طاقتور کیا ہوتا ہے؟ کہا جو اکڑ جائے۔ بھئی طاقتور جو اکڑ جائے اسے طاقتور کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی حدیث، کوئی جملہ، کوئی بات؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مردہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ کہ دونوں کیسے برابر ہے؟ کہ یہ زندہ کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ زندہ کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد کرتا ہے۔ سارے گاؤں کو اکٹھا کر لو، اگر مرنے کے بعد کسی کا پیر ترچا ہو گیا سیدھا کر لو، جب تک کاٹ نہ دو بیچ میں سے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جب تک کاٹ نہ دو بیچ میں سے۔ تو یہ جہالت والی باتیں نہ کرو، یہ مردوں والی باتیں مت کرو، اپنے آپ کو زندہ رہنے کا ثبوت دیتے رہو۔ غور کیا نا آپ نے؟ کبھی اس گلی میں شور، کبھی اس گلی میں شور، کبھی اس گھر میں شور، کبھی اس گھر میں شور۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی زندہ رہنے کی دلیلیں قائم کرو، خاموش ہو جاؤ۔ غور کیا آپ نے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ کی یہ خاموشی پتہ نہیں آپ کو کہاں لے جائے گی، آپ کی یہ خاموشی معلوم نہیں آپ کو کتنا بلند کر دے گی۔ مولا کائنات 25 سال خاموش رہے، اور جب 25 سال خاموش رہے تو پھر پوری امت اسی دروازے پر جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد کہا لڑنے والے کے کسی دروازے پر نہیں گئی، خاموش رہنے والے کے سب دروازے پر چلے گئے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا علی آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ علی نے کہا اچھا، اب جیسے ہی علی 25 سال کے بعد مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی تو ہر ایک کی آواز آئی، آج ایسی نماز پڑھی جیسی رسول پڑھایا کرتے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ ذرا ذرا سی باتوں پر دولت کی دھمکی، ہتھیاروں کی دھمکی، پاور کی دھمکی مت دیا کرو، بالکل نہ دیا کرو۔ تمہارے پاس علی سے زیادہ پاور نہیں، آپ کے پاس علی سے بڑی تلوار نہیں، آپ کے پاس علی سے زیادہ دولت نہیں۔ علی دونوں وطنوں کا امام ہے، علی داماد رسول ہے۔ اس نے 25 سال خاموش رہ کے اپنے چاہنے والوں کو میسج دیا ہے کہ بات بات پہ تلوار نہ اٹھا لینا۔ تلوار کا ایک وقار ہوتا ہے، تلوار کی ایک عزت ہوتی ہے، تلوار کا ایک مقام ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کہیں اٹھ نہ پائے، پھر ذلیل بن جاؤ گے، پھر دشواری ہو جائے گی زندگی۔ پوری حکمت تلوار اٹھاؤ، پورا عزم تلوار اٹھاؤ، پوری ارادہ تلوار اٹھاؤ۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مولا کائنات کی زندگی جو ہم سنا رہے ہیں، اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائے تو ہم زندگی کے بےتاج بادشاہ ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک آ گئی۔ دعا کرتا ہوں کبھی کبھی تو اللہ مجھے رٹو خطیب بنا دیتا، تو جتنی رٹ کے آتا اتنی سناتا۔ بات نکلی تھی پانی کی اور بات چلی گئی زندگی تک۔ تو دو ہی تو زندگی ہوتی ہے، ایک پانی سے زندگی،
اللہ نے خود کہا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، اور سماجی زندگی ہوتی ہے نمک سے. کہاں سے؟ اور دیکھ لو ہمارے تو نمک میں یہ سر نہیں، ہمارے تو نمک میں جسنی. مولانا جس کو بھی کھلایا وہی ہمارے خلاف گیا. یہ تمہارا نمک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے نمک میں اثر نہیں سوائے ہمارے. دنیا میں یہ حق کسی کو نہیں کہ جو یہ کہے کہ ہمارے نمک میں جس نہیں، ہمارے نمک میں اثر نہیں سوائے ہمارے. اس لیے کہ نمک ہمارا ہے کیونکہ ہماری دادی کی مہر میں ہے نمک. غور کیجئے گا، جن کو ہم مانتے ہیں ان کے کفوں کی مہر میں نمک ہے، مولا حسین کی ماں کے مہر میں نمک ہے. ہم بتاتے ہیں سب نے نمک کھایا اور کتنے پھر گئے، یہ جا کر آج بھی دیکھ لو. غور کیجئے گا، نانی کا ٹکڑا کھایا تب پھر گئے، اماں کا نمک کھایا تب پھر گئے. آج تبرک کھاتے پھر جاتے ہیں. صلوات بھیجئے نا محمد و آل محمد پر. لیجئے اب میری مجلس تمام ہو گئی، فصیح حیدر پڑھ چکا، اب فیض صاحب کی شروع ہونے جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد. وہ ہوتا ہے نا جیسے بغرے میں جوگی پورے میں مولانا ٹائم کم ہے، دور سے مولانا آ گئے، تو اس لیے میں بھی اب ختم کرنے جا رہا ہوں، تمام کرنے جا رہا ہوں. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بیٹی بنی، بہن بنی، بیوی بنی، ماں بنی، لیکن یہ بیٹی بنی جب اسے کچھ ملا نہیں، یہ بہن بنی تب بھی اسے کچھ نہیں ملا، یہ بیوی بنی تب بھی اسے کچھ نہیں ملا. اللہ نے اسے تینوں حصوں کا حصہ چوتھے حصے میں رکھ دیا. جب یہ ماں بنی تو اسے ساری زندگی کے لیے ایسے انعامات سے نواز دیا کہ نہ کوئی طاقتور بول سکتا، نہ کوئی شجاع بول سکتا. اب بیٹا چاہے جتنا پیسے والا ہو، جتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، لیکن اماں کہے گا، ماں کہے گا. ماں کیا ہے؟ کوئی چوتھے امام سے پوچھے. ماں کیا ہے؟ کوئی سرکار ابا عبداللہ حسین سے پوچھے. چوتھے امام کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ جب امام کو پانی کی پیاس لگتی تھی تو امام اپنی ماں سے پانی منگوا کے پیتے تھے. کس سے پیتے تھے؟ اپنی ماں سے. کسی نے پوچھا مولا ماں ضعیف ہو گئی ہے، بہت کمزور ہو رہی ہے، آپ پانی ماں سے پیتے ہو؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ثواب اپنی ماں کے علاوہ کسی کو دو. اس کا ثواب میں اپنی ماں کے علاوہ کسی کو دوں. امام نے فرمایا. اللہ اکبر. ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک واقعہ اور مصائب. کوئی شخص ہے جو وہاں ٹھیلے پہ کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں، جب کوئی گاہک آتا ہے تو آ جاتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی کچھ اٹھا کے لے جائے گا؟ کہا کہ نہیں لے جا سکتا. کہنے لے کیوں؟ کہا جتنی دیر میں اندر رہتا ہوں نا وہاں خدا کی مرضی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ خدا کی مرضی کیا مطلب؟ کہا میری ماں ضعیف ہے، بیمار بھی ہے، کیا پتہ انہیں کیا ضرورت پڑ جائے، اور اللہ نے بتایا کہ میری رضا ان میں شامل ہے، تو میرا سامان کوئی چرانے والا نہیں ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہا کرو. اف. چھٹی امام نے تو اتنا بڑا جملہ کہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے کو بھی دن نہیں ہوتا جو اپنے والدین کو اف کہتے ہیں. اف. دیکھ رہے کتنا ہلکا سا ہے؟ اف. اف. اگر اپنے والدین کو اوف تک بھی کہہ دی، اوف، تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہے. اور والدین کو کبھی کمزور نہ سمجھنا اپنے. آپ طاقتور ہو کے، دولت والے ہو کے بھی بیکار ہو. آپ کیوں بیکار ہو؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ان کے پاس ضعیفی میں بھی اتنی بڑی ڈگری رکھی کہ آپ کی دولت پہ تماچا ہے. اتنی بڑی ڈگری رکھی کہ آپ کی دولت پہ تماچا ہے، آپ کی طاقت پہ تماچا ہے، آپ کی شجاعت پہ تماچا ہے، آپ کی خدمت پہ تماچا ہے. کہ مولانا وہ کیا ہے؟ اگر ماں یا باپ کے دماغ، جملہ بڑا قیامت کا ہے، اگر اچھا لگے تو دعا دیجیے گا، اور اچھا نہ لگے تو یہ دعا کیجیے گا کہ اچھا پڑھنے لگوں. ذمہ داری دعا کی ہے دونوں طرف سے.
بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی شرارت کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اس کو روکوں گی تو یہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے دھکا دے دے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ماں کے بعد تمہاری کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. بہت سے کھاتے ہیں نا ماں باپ، ڈر کھاتے ہیں بیچارے. بہت سے ماں باپ ڈر کھاتے ہیں اپنی اولاد سے کہ اگر میں نے اسے ابھی تماچا مار دیا ہے، کچھ کہہ دیا تو یہ فوراً جو ہے نا مجھے دھکا دے دے گا، چیخ کے بولے گا. تو اس وقت کنڈیشن میں بتایا جب بالکل ختم ہو جائے معاملہ، ہم نے تمہیں ایک پاور دی ہے اور وہ پاور یہ ہے کہ تم مار تو نہیں سکتے، ضعیف ہو گئے ہو، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، تو کچھ نہ کیجیے گا آپ، بس آپ یہ کہہ دیجیے گا جا میں نے تجھے آ آ آ آ کر دیا. کیا کر دیا؟ کہیں چیخ لگی، کہیں آواز آئی، کچھ ہوا؟ بس اتنا سا کام کرنا ہے انہیں بوڑھے ماں باپ کو بھی، جا میں نے تجھے آ آ آ کر دیا. اب پورے محرم دے گئے اترواؤ آپ. اور 40-50 لوگوں کو کربلا بھیجو آپ. ہر ایک جانے والے سے ایک آدمی ضرور اس بستی میں ایسا ہوگا جو کہے گا دیکھیو بے غیرت جا رہے ہیں، دیکھیو وہ تو خود جہنمی ہے، وہ تو خود جہنمی ہے. کہنے کیسے؟ کہا اس کی ماں آگ کر گئی تھی، اس کا باپ آگ کر گیا تھا. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کیا قرآن کی آیت کا جملہ ہے، نبی مردوں میں باپ ہے امت کے. غور نہیں کیا؟ نبی مردوں میں باپ ہے امت کے. یہ نہیں کہا کہ نبی کی ازواج، یہ تو نہیں کہا کہ ماں ہے، کیا کہا؟ باپ ہے امت کے. پہلے کیا کہا؟ پہلے باپ ہے. اور ان کی ازواج کیا ہے؟ ہاں ہائے ہائے، غور نہیں کیا، غور نہیں کیا. نبی نے آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ کون کس نگاہ سے نگاہ کیے ہوئے ہیں. دونوں رشتے بتا دیے، ہم تمہارے باپ ہیں اور باپ سے آگے کبھی اولاد نہیں جا سکتی. ہم تمہارے باپ ہیں اور ہماری ازواج تمہاری مائیں ہیں. یہ ساری فتنہ گیری چیتے جی ختم کر گئے نبی، بتا گئے تمہارے دونوں مقصد فیل ہیں. پھر پوچھئے گا، پھر حدیث سامنے آئی، انا و علی ابوین للامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ میں اور علی امت کے. جملہ پورا نہیں ہوگا جب تک میں نے جملہ ذہن میں آ گیا وہ ادا کر دوں، اس کے فوراً بعد مسائب. میں اور علی امت کے باپ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور علی خود جنت بانٹنے والوں میں ہے. اگر کوئی جانے لگا ہے نا خیر تو کیوں آیا ہے، کہا میں جنت، ہم تو تجھے دنیا میں یاد کر چکے، اس راستے پہ جا. کہا آپ نے کیسے یاد کیا؟ کہا کہ ہم امت کے باپ ہیں. غور کیجئے گا نا، اگر کوئی گنہگار ماں باپ کو ستائے تو اس کے لیے تو جہنم ہے، اور جنہیں اللہ نے باپ بنا کے بھیجا ہو اگر کوئی ان کو اذیت دے وہ پھر بھی جنت کی خوش فہمی میں جی رہے ہیں. پھر جملہ سن لیجئے گا، دو ہی چیزیں کمال کی ملی علی کو، ایک تو باپ بنے، دوسرے کیا بنے؟ نفس رسول بنے. کیا بنے؟ کیا بنے؟ آپ کو قسم ہے اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تو اب تک آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، مولا کی قسم. کیا کروں، تاریخ ذہن میں نہیں ہے آپ کے. اگر آپ کے ذہن میں تاریخ ہوتی تو اب تک کھڑے ہو جاتے. میں اور قریب کر دوں، جیسے ہی قریب ہوگا پھر آپ دعائیں دینے پہ ہو جائیں گے تیار. سنیے گا کیا ہے. اللہ کے رسول کا نفس کون ہے اور باپ کون ہے؟ امت کا. بات ختم ہو گئی، باپ والی بات کلیئر ہو گئی. اب رہی نفس والی بات. جب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، نکاح آپ کا ہوگا کہ بیٹے کا؟ بھائی نکاح آپ کا ہوگا یا بیٹے کا؟ کہ بیٹے کا ہوگا. میں نے کہا کیوں بھائی بیٹے کا کیوں ہوگا؟ بھائی اس کے نفس کی کنیز ہے یو جانے. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو طلاق آپ دیں گے، آپ کا بیٹا دے گا، کہ جس سے نکاح ہوا وہ دے گا. غور کیجئے گا. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا.
خدا کی قسم اب سمجھ میں آیا علی نے طلاق کیوں دی ہے، کیونکہ قرآن کہہ چکا انفسنا وانفسکم، ہم اپنا نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ۔ علی نے دنیا میں 4 طلاق دی، 3 طلاق تو دنیا کو دی غیر غیری غیر غیری، ہم نے 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، 3 طلاق دی۔ پوری امت علی والی طلاق دیتی ہے، شریعت والی طلاق سنو۔ ارے غور نہیں کیا، 3 طلاق دی۔ علی نے کتنی طلاق دی؟ 3 طلاق دی۔ کتنی دی علی نے؟ پوری امت میں 3 ہی دی جاتی ہیں سوائے ہمارے، سوائے ہمارے۔ علی نے 3 طلاق دی، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ کس کو دی؟ دنیا کو دی۔ اب وہ سوچا یہی طلاق ہے، میں تو طلاق۔ حالانکہ قرآن کی نظر میں شیعہ لوگ بھی سن لیں، طلاق 3 ہی ہے، طلاق 3 ہی ہے۔ اگر یقین بھی اس سے ہٹ جائے تو طلاق 3 ٹائم ہی ہونی ہے۔ غور کیجئے گا آپ، غور کیجئے گا، اگر یقین بھی اس سے ہٹ جائے تو طلاق 3 ہی ہونی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہہ گئے تھے کہ علی کو یہ حق حاصل ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ نفس ہی کو حق حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کوشش کرو کہ اپنے انتخابات کے لیے اپنے بزرگوں کا تعین کرو۔ اور مولا امام فرماتے، چوتھے امام فرماتے ہیں، سائے دار درخت دیکھو، جہاں تم رشتے نسبتیں قائم کرنا چاہتے ہو وہاں دیکھو کہ سائے دار درخت کا پھل بھی ہے کہ نہیں۔ سائے دار درخت کا پھل، بہت سے پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پتے ختم ہوتے ہیں اور پھل لٹکے رہتے ہیں، اور لوگ انہیں پھل سمجھ کے لے آتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بغیر پتوں کا پھل ہے۔ اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا سائے دار درخت کا پھل لاؤ اپنے گھر میں۔ سائے دار، سائے دار، سائے دار، 3 بار کہا میں نے سائے دار، 4 بار کہہ دیا، آخری بار اور کہہ رہا ہوں سائے دار۔ سائے دار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ رہتا ہو نا وہاں کے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہوں، وہاں کے لوگ بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہوں، وہاں کی اس کی بیٹھکیں اچھی ہوں، وہاں کی اس کی نشستیں اچھی ہوں، وہاں کی اس کی میزبانیاں اچھی ہوں، تو پھر اب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھل لے آنا اور اس پھل کو کھا لینا۔ اور جب پھل کھا لو گے تو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے ہمارا، تو آسمان سے بھی پھل آیا تھا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک سیب کا ٹکڑا، کیا قیامت کی مثال دی مولا کائنات سے۔ جناب شہزادی سے پوچھا مولا کائنات نے، ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے، کم علم رکھنے والوں کے لیے پوچھا سیدہ آپ کا خلقت سبب کیا ہے؟ کہا علی قربان جاؤں، علی قربان جاؤں۔ پوچھ بھی تو وہ رہا ہے جو شہر علم کے برابر میں سوتا ہے، جو شہر علم کے برابر میں رہتا ہے، جس کے بغیر شہر علم تک نہیں پہنچا جاتا۔ کہا بتا دو، ادھر فضا نے کان لگائے، ادھر فضا نے کان لگائے، ادھر سلمان نے کان لگائے، آج پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ جناب زہرا نے فرمایا اللہ نے میرے بابا کو آسمان پر بلایا اور ایک سیب تھا، اس سیب کو میرے اللہ نے میرے بابا کو دیا اور اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے۔ سائے دار پیڑ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں سے آدھے ٹکڑے میں سے میرا نور تھا، آدھے ٹکڑے میں میرا نور تھا جو میرے بابا کے سلم میں منتقل ہو گیا، بابا سے مار، وہاں سے مظاہر میں آ گئے۔ اچھا، علی نے پوچھا اس آدھے کا کیا ہوا؟ کہا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے۔ کہا ان کا کیا ہوا؟ کہا ایک سے آپ کے لیے ذوالفقار بنی اور ایک سے میرے لیے تسبیح بنی۔ پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے شہزادی نے فرمایا علی آپ قسمت کے کتنے دھنی ہیں، سارا نور آپ کی خدمت میں ہے، تسبیح بھی آپ کی خدمت میں، فاطمہ بھی آپ کی خدمت میں، ذوالفقار بھی آپ کی خدمت میں، خود سیدہ بھی آپ کی خدمت میں۔ غور کر رہے ہیں، سائے دار درخت کا مطلب یہ ہے، صلوات بھیجے۔
رشتہ داری کا مطلب یہی ہے سائے دار، سلامت رہیں، رشتہ داری کا مطلب یہی ہے سائے دار رشتہ داری کے، کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اسے رشتہ دار کے کام آتی ہوئے منہ مت بناؤ، دے دو۔ دیکھیں سائے دار درخت کا پھل آیا تھا نا سیب، پورا کہ پورا سیب خدمت میں کس کی ہے؟ تنہا علی کی خدمت میں ہے۔ اب پتہ چلا سونا تو 2 کلو دے دیا، اور بھانجے نے موبائل منگا لیا تو اسی پہ جھگڑا کر کے بیٹھ گئے، میں اس کے لیے موبائل لاتا سعودیہ سے، میں لاتا، بھائی جب تم نے 2 کلو سونا دیا تو ایک موبائل بھی لیتے آتے۔ سائے دار کا مطلب ہے کہ جو قدرت آپ کی ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے اسے باز کر دو، کھول دو۔ بس میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے۔ ماں ایک عظیم نعمت بھی ہے، ماں ایک عظیم رحمت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہوگا آپ نے پورے محرم کی مجلسوں میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، نہ میں کبھی کچھ مانگوں گا۔ انشاءاللہ دعا کیجیے گا میرے حق میں کہ اللہ مجھے اس بھرم اور اس زبان پر قائم رکھے، مجھے کسی کو مانگنے کا محتاج نہ بنائے۔ لیکن میں نے پورے محرم آپ سے ایک دعا ضرور مانگی ہے کہ میری ماں کے حق میں دعا کرتے رہیے گا، میری ماں سلامت رہے۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ جب ماں نہیں ہوتی تو پھر سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھائیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہنوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں جہاں ماں کے بغیر سب ساتھ رہتے ہوں۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں، جب تک ماں ہوتی ہے تو کوئی جدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جدا بھی ہو جاتا ہے نا تو ماں اپنے کلیجے میں سب کچھ سمٹا کے لے آتی ہے، دیکھ تجھے آنا پڑے گا، دیکھ اماں میں نہیں آؤں گا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس نے بدتمیزی کی، آ جا تو ایک بار گھر، ایک بار گھر آ جا، تیرے سامنے ہی ڈانٹوں گی، آنا تو پڑے گا تجھے۔ دیکھیا کہاں سے کہاں تک بلا لیا، اور جب بھائی آ گیا تو اب کہا دیکھ بول نہ جائیے بالکل بھی، بڑی مشکل سے تیرا تو غصہ ٹھنڈا کرا میں نے اس کا، ورنہ تجھے مار دے گا، اسے کم نہ سمجھیے، میری وجہ سے نہیں بولا۔ دونوں بھائیوں کو ایک کر دیا۔ اور ماں کے بعد بہت کم رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو چلانے والا آتا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ کوئی اگر دیکھنا چاہے تو عصر عاشور کے بعد رباب سے پوچھے کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ جناب رباب بھی ایک ماں ہے، جناب لیلا بھی ایک ماں ہے، جناب زینب بھی ایک ماں ہے۔ میں جناب زینب کو اس لیے ماں کی اس میں نہیں گنتا گنتی میں، اس لیے کہ ماں بعد میں ہے، پہلے آپ حسین کی بہن ہیں، بہن بھائی پہ قربان ہو سکتی ہے، لیکن لیلا اس قبیلے کی نہیں ہے، رباب اس قبیلے کی نہیں ہے۔ ان ماں کے بارے میں پتہ کریں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب رباب، جناب لیلا کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا علی اکبر کی شہادت کے بعد۔ جناب لیلا نے اپنے بالوں سے خون علی اکبر کو مس کر لیا تھا اور کہا تھا روز محشر اماں فاطمہ کو دکھاؤں گی۔ دیکھو سب اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ کو دکھائیں گے۔ ماں ہوتی ایسی ہے جسے ہر بچہ اپنا دکھ درد دکھاتا ہے، ہر بہو اپنی کہانی سناتی ہے، ہر بیٹی اپنا درد سناتی ہے، ہر بیٹا اپنا غم دکھاتا ہے، خوشی دکھاتا ہے، ماں اسے کہتے ہیں کہ اماں فاطمہ کو دکھاؤں گی۔ جناب رباب کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ علی اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندہ میں سو جائے گی۔ جب چوتھے امام نے پوچھا ہے نا کربلا سے جانے کے بعد، اے اماں آپ سائے میں آ جائیے گا، کہا بیٹے ہم سائے میں، اگر امام بن کے کہہ رہے ہو تو بات الگ ہے سید سجاد، لیکن اگر بیٹا بن کے کہہ رہے ہو تو سنو۔ اب وہ دکھیا ماں سائے میں جا کے کیا کرے؟ جس کا والی و وارث دھوپ میں جل گیا ہو، جس کی اولاد دھوپ میں ختم ہو گئی ہو۔ ہاں ایک فقرہ سناؤں گا ماں کے حوالے سے، پرسا ہو جائے گا مجلس ہو جائے گی، آپ پرسا دے لیجیے گا مجلس ہو جائے گی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ رضا سلسلہ مرحوم کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، جن کی مر جاتی ہے ماں، پردیش کو جاتا ہے جب کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں۔ ارے جب آج آپ اپنی طرف سنبھالو گے نا، آج سفر کرو گے نا، جس کی ماں نہیں اسے ماں یاد آئے گی، جس کی بہن نہیں اسے بہن یاد آئے گی،
جب ہم عزاداری کر کے جاتے تھے ہماری ماں اس طرح کہہ کے بھیجتی تھی، عزیزوں ماں کا حق ادا کائنات میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو اماں فاطمہ ہے۔ اماں فاطمہ نے کیسے حق ادا کیا؟ بندے کفن ٹوٹے، حسین کی خاطر کربلا میں آئی، حسین کی خاطر، اور یہ کہا آجا میرے بچے، میری گود میں آجا، آجا میرے بیٹے، میری آغوش میں آجا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إذن بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وثر المستضعفيها پروردگار نسمع کے توسل سے ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس قلیل سے ذکر کو، اس قلیل سے خیر کو مرحومہ مہر فاطمہ بنت قیصر حسین کی روح کو ارسال فرما۔ پروردگارہ اس ذکر خیر کے توسل سے ان کی روح کو شاد فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی اولاد، ان کے وارثین کے زیادہ سے زیادہ دینی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما کہ وہ اپنی مرحومہ کے لیے اس سے زیادہ بلند پیمانے پر جو ہے ایصال کر سکے۔ پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ تادی اور قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ شکست پہلو زہرا سلام اللہ علیہ کا ہم سب کو دینی دنیاوی زمینی آسمانی قرض اور فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روضہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ شکست پہلو زہرا کا جو ہمارے سروں پر ہماری بیٹیوں کے بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ شہزادی بطول کا، تجھے واسطہ بیمار صغرا کا، ان سب کو جلد سے جلد خیر کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقی وارث عزا و مسرت حضرت حجت امام زمان کا ظہور فرما، ان کے حوالہ انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔